لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جس آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر اور اتنی زندگی نہیں عطا فرمائی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں یاد کرے، نصیحت حاصل کرے، یاد کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے ڈرانے والے آ گئے. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل، ان تخشع قلوبهم، ان کے دل اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف اور خشیت میں مبتلا ہو. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کے لیے. وما نزل من الحق، جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور ایمان والے ان لوگوں کی طرف نہ ہو جائے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. وطال علیہم الامد، مدت ان کے لیے لمبی ہو گئی. فقست قلوبهم، اور ان کے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دنیا میں عطا فرمائی، اس میں سب سے بڑی نعمت زندگی کی نعمت. اگر زندگی ہی نہ ہوتی تو انسان کیا کرتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قیمتی اوقات عطا فرمائے زندگی کے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل الناس یغدو، کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے. فبائع نفسہ، اور اپنی ذات کو، اپنے نفس کو سودے پہ لگاتا ہے، تجارت پہ لگاتا ہے. فمؤتقها او موبقها، یا تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرانے والا، او موبقها، یا ہلاک کرنے والا. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صبح میں ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی. صبح سے لے کر شام تک اور دوسری صبح تک 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی. یہ جو 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، یہ اس طریقے سے ایک کاروبار کرنے والا، ایک تجارت اور سودا کرنے والا بزنس مین، اس کے پاس روپیہ ہوتا ہے، مودی اور سرمایہ ہوتا ہے. اس سرمایہ کو یہ کاروبار میں لگا کر نفع اٹھاتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، یہ دن کے 24 گھنٹے روزانہ ہم اللہ پاک کے لیے جنت اور جہنم کے کاروبار میں اس کو لگا دیں. وبائع النفس، یہ جو سودے میں لگایا، فمؤتقها، یا تو اپنے نفس کو ہم آزاد کرائیں گے، او موبقها، یا اس کو ہلاک کریں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، زندگی کی یہ سب سے قیمتی دولت جو اللہ پاک نے انسانوں کو عطا فرمائی، یہ ہے وقت اور زمانہ.
اللہ پاک قرآن کریم میں قسم کھا رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے یہ وقت، بلکہ ہمارے لیے قیمتی ہے کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اچھی طریقے سے استعمال کیا تو جنت کا ذریعہ ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا تو جہنم کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان روایتوں میں اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے وقت کی قدر دانی کی بہت اہمیت ذکر فرمائی۔ اسلامی شریعت پوری کی پوری اوقات کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ لگی ہوئی۔ ایک آدمی چاہے کہ جمعہ کا دن ہے، میں 10 بجے ہی جمعہ کی نماز پڑھ لوں، ادا نہیں ہو۔ اور قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں کے لیے ایک وقت مقرر پر ہم نے فرض فرمایا۔ اس کے ذریعے ڈسپلن بتلایا، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن نے بتلایا کہ مومن اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ نماز اس کو جو سبق دیتی ہے کہ نماز کے وقت میں ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کریں گے وقت پر تو اس کو ادا کہا جائے گا، اور اگر وقت کے گزرنے کے بعد ادا کریں گے تو اس کو قضا کہا جائے گا، اس کو فوت شدہ نماز کہی جائے گی۔ شریعت نے روزہ کے اوقات مقرر فرمائے، رمضان ہی میں وہ روزے ادا ہو سکتے ہیں، فرض رمضان کے علاوہ میں وہ نہیں۔ ہاں کوئی بیمار اور مسافر ہے تو شریعت نے اس کے لیے رخصت اور اجازت دی، لیکن عام مسلمانوں کو رمضان کے روزے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہی حال حج کا ہے۔ حج کے اوقات مقرر ہے، کوئی آدمی ابھی جا کر وہاں حج کرنا چاہے نہیں ہوگا، اس کے جو اوقات ہوں گے۔ یہ ساری عبادتوں کو شریعت مطہرہ نے اوقات کے ساتھ رکھ کر ایک مومن اور ایک مسلمان کو بتلایا کہ تیرے اوقات زندگی کے، اس کا ایک تیرے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے اوقات کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں کرتے ہیں تو ان کی زندگی ادھر ادھر بیکار اوقات میں ضائع ہو جائے۔ قرآن کریم نے صبح کی قسم کھائی والفجر ولیال عشر والضحى واللیل اذا سجى، رات کی قسمیں کھائی، واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلی، دن کی قسم کھائی۔ یہ اوقات کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی۔ اس لیے آپ کے سامنے میں نے جن آیات کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تمہیں اتنی زندگی دے دی ہے جس میں ایک سوچنے والا، غور و فکر کرنے والا اپنی زندگی پر غور کرے۔ اور وجاءکم النذیر، اللہ پاک کی طرف سے ڈرانے والے آ گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مودع، ایسی نماز جو رخصت کرنے کی نماز، ایک سلام پھیری اور دوسری سلام پھیرا ہے نہیں، اس سے پہلے موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی ڈرتے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوقات کی قدر دانی کرنے کی ذکر فرمائی۔ قرآن نے فرمایا وجاءکم النذیر، انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ڈرانے والی چیزیں آئی۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان کے بالوں کا سفید ہونا یہ اس کے لیے ڈرانے کی کہ اب تیرا وقت آ چکا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی آدمی نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ دنیا میں دھر پکڑ اور گرفتاری ہوتی ہے تو وارنٹ آتا ہے، نوٹسیں آتی ہیں اور اس کے بعد پکڑا جاتا ہے، لیکن آپ تو سیدھے آتے ہیں اور روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ ملک الموت نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں، میں تمہارے لیے بہت ساری نوٹسیں بھیجتا ہوں لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ ڈرانے والا آیا، مفسرین فرماتے ہیں بالوں کا سفید، اور دوسرے مفسرین نے فرمایا پوتے کا آ جانا، دادا بن جانا۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ اب جانے کا وقت آیا، نئی نسلیں تمہاری آ چکی، اب تمہارا اس دنیا سے کچھ کرنے کا وقت آیا۔ یہ سب ہمارے لیے نوٹس ہے، لیکن افسوس ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہی جن کو اتنی زیادہ تاکید فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ذکر فرمائی، اس کے ذریعے
امت محمدیہ کو نصیحت کی گئی کہ اپنے اوقات کی فکر کی. زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے سورہ والعصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے کی آواز سے سمجھ میں آ گئی. اس نے یہ کہا کہ اس شخص کی پونجی کو خرید لیجئے, سرمایہ کو خرید لیجئے, جس کی چیز تھوڑی دیر کے بعد پانی بن جانے والی, ختم ہو جائے گی, برف ہے پگھل جائے گا. اچھی چیز میں استعمال کیا, شربت بنائے, کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کیا تو اس میں استعمال ہوگا, ورنہ خود بخود وقت کے اوپر برف یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اس زمانے میں ہماری طرف فریج وغیرہ چیزیں نہیں تھی. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ آواز لگائی کہ دوپہر تک میں میرا برف پانی بن جائے گا, خرید لوگے تو مجھے کچھ روپیہ پیسہ ملے گا. دوست اور بزرگوں, بس ہماری زندگی بھی چاہے ہم نے بائی النفس ہو, اپنے نفس کو بیچ دیا, سودے میں لگایا, چاہے ہم اس کو جنت والے اعمال میں گزاریں گے, جہنم والے اعمال میں گزاریں گے, بیکار اوقات میں ضائع کریں گے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے انسان دھوکہ کھائے ہوئے, الصحۃ والفراغ, تندرستی اور فراغت, کسی کام میں مشغول نہ ہو, کسی الجھن اور پریشانی میں نہ ہو. اللہ پاک کی طرف سے تمہارے دماغ اور تمہارے دل کو سوچ و فکر سے فارغ کر دیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان. اسی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک روایت میں, مشکات شریف میں روایت ہے, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. دوستوں اور بزرگوں, ہم جس حال سے گزر رہے ہیں, جن مہینوں سے گزر رہے ہیں, جس سال سے گزر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے ہم نے اپنے بھائیوں کو جاتے ہوئے دیکھا. تھوڑی کچھ تکلیف ہوئی, سانس کی اور ختم ہو. تو موت نے ہمارے زمانے میں, ہمارے اس ماحول میں ہمیں موت کا سب سے زیادہ استحضار کروایا, یاد دہانی کروائی کہ موت کتنی جلدی آ جاتی. گاڑیاں کتنی تیز رفتاری سے سڑکوں پر گزر رہی ہے, ٹرینیں گزر رہی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو موت کو ہمارے آج کے زمانے کی تیز رفتار سواریوں نے ہمارے سامنے بتلا دیا کہ کتنا فلک جھپکنے کے اندر انسان کیا ہو. تو ایسے وقت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے. اور حدیث شریف میں یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان بہت دھوکہ کھائے. یہ 5 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ذکر کیا. شباب کا قبل حرم, تیری جوانی کو تو یاد رکھ بڑھاپے سے پہلے. ایک نوجوان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت باقی ہے, گناہ کر لیں, بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے اللہ پاک. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے, اور اس میں وہ گناہ کروا دیتا ہے. اب جب ایک مرتبہ ایک آدمی نے گناہ کر لیا تو اب اس کا نفس جڑی اور بہادر ہو جاتا ہے, دوبارہ اس کو گناہ پر لگاتا ہے. یا یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ تو گناہ کر ہی چکا ہے, توبہ استغفار تو کرنا ہی اللہ پاک سے, تو پھر اور کیوں گناہ کرتا. یہ نفس کی جو سوچ ہوتی ہے, ہر آدمی کے پاس شیطان اس طریقے سے نہیں آتا ہے. ایک نمازی آدمی, اس کو نماز سے شیطان نہیں روکے گا. وہ جانتا ہے کہ اس میں کامیاب نہیں, تو وہ کیا کرے گا, غیبت میں, چغلی میں, اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو چھوٹا سمجھانے میں. میری عبادت زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے, میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور دوسروں کو حقیر. یہ ایک ایسا فتنہ اور ایک ایسی بلا ہے. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. عالم کے پاس کس طرح جاتا ہے, ایک تاجر کے پاس کس طرح جاتا ہے, ایک ملازم کے حساب آدمی کے پاس کیسے جاتا ہے, کاشتکار کے پاس کیسے جاتا ہے. یہ شیطان کے الگ الگ مورچے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گناہوں کے لیے بھی شیطان اس طریقے سے ہمارے اوقات کو ضائع کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ کچھ لوگ باتوں کا کھیل خریدتے ہیں. عجیب جملہ قرآن نے فرمایا لہو الحدیث, باتوں کا کھیل. یہ غیبتیں, چغلیاں
اور اب آج کل ہمارے ہاتھ میں جو ایک موبائل آ چکا ہے، دنیا بھر کی ساری چگلی، دنیا بھر کی بدماشی، دنیا بھر کی بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب لے کر وہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم مکہ کے مشرکین کے سامنے پڑھتے تھے تو مکہ کا ایک سردار تھا نضر ابن حارث، اس کا کام یہ تھا کہ وہ کچھ گانے والیوں کو لے آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ اپنی گانے والیوں کے پاس کچھ گانا اور اس طرح کی چیزیں ان کے پاس کرواتا۔ اللہ پاک نے آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ جو باتوں کا کھیل ہے کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ جب یہ قرآن کریم پڑھا جائے تو وَالْغَوْا فِيهِ، اس کے اندر شور بکور کر دو اور کسی طریقے سے قرآن سننے سے لوگوں کو روک۔ دوست اور بزرگوں، یہ جوانی ہمارے نوجوان بھائیوں سے میں کہوں گا، ہم یہ سوچیں کہ زندگی کے بعد کے دنوں میں دوبارہ استغفار کر لیں گے، عبادت کر لیں گے، تو ایک تو بڑھاپا آئے نہ آئے کس وقت موت آئے گی اس کا کسی کو پتہ ہے، اور اگر بڑھاپا آیا تو آزاد جواب دے دیں گے۔ آپ پوچھ لیجئے 50 سال سے اوپر کے حضرات کو، کہیں یہ درد کرتا ہے، کہیں وہ درد کرتا ہے، کہیں نیند سے اٹھے اور اچانک کوئی پریشانی لائی، کہیں کوئی مسئلہ آیا، اولاد ہے، کاروبار ہے، مختلف قسم کے مسائل آدمی کو پیدا ہوئے، اس الجھن میں وہ عبادت اچھی طرح نہیں آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے کہ اس جوانی کو ہم کام میں لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کریں۔ تو شباب کا قبل حرم، اسی طریقے سے تندرستی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس وقت بیمار ہو جائے، اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اچانک کیسی بیماریاں آ جائیں، تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے ہم غنیمت سمجھیں، اپنی فرصت کو اللہ پاک نے کسی چیز میں ہمیں پریشان نہیں کر رکھا ہے، کسی الجھن میں نہیں ڈالا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اس موقع پر عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی تندرستی کے دنوں میں، اپنے فرصت کے اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اپنی زندگی کو بڑھاپے سے پہلے، اس وقت بڑھاپا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحۃ والفراغ، یہ تندرستی اور یہ فراغت اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ دوست اور بزرگ، دنیا میں جنہوں نے بھی جو کام کیا ہے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ہی وہ دنیا میں آگے بڑھے۔ اس وقت یوروپ اور امریکہ جو دنیا میں سب سے آگے ہیں دنیاوی اعتبار، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، انسانی رسل و رسائل اور انسانی راحت اور آرام کے نقشوں کی چیزیں تیار کرنے، یہ ایسے ہی نہیں ہوئے۔ اس قوم نے دنیا کے لیے محنت کی تو اللہ نے دنیا عطا کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انہوں نے دنیا کے لیے کیا تو یہ، اور جنہوں نے آخرت کے لیے کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اوقات کا ایک ایک منٹ کا لحاظ، صحابہ کرام نے اپنے ایک ایک سیکنڈ کا لحاظ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور تھا کہ کسی کو کوئی فارغ دیکھنا پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہ فراغت جب ہوتی ہے، بیکار بیٹھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں موبائل ہے، ادھر ادھر کی لوگوں کی لگی ستی کرنا ہوتی ہے، دو آدمیوں میں جھگڑا، دو خاندانوں میں جھگڑا، عورتیں بیٹھتی ہیں تو عورتوں میں بھی آپس میں کیا ہوتا ہے، غیبتیں، چگلیاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو سب کچھ عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی اس کا حساب سب سے کرنا ہے، کسی کو تکلیف بھی ہوگی، مالی تکلیف، جسمانی تکلیف، سائیکولوجیکل تکلیف، کسی کو جان بوجھ کے ایسی بات کرنا کہ اس کے دماغ پر اثر ہو، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف دینے کی، یہ سارے آئیں گے اور ہماری نیکیاں لے کر ختم کر دیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں آگے یہ بھی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور لینے والے زیادہ ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ دنیا میں ہمارا یہ حال ہو، اللہ پاک نے ہمیں یہ جو وقت عطا فرمایا ہے ہم اس کی قدر کر لیں، اور اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کریں۔ امت نے اپنے اوقات کو دنیاوی اعتبار سے بھی ضائع کیا، دینی اعتبار تو ہے ہی، ایجوکیشن اور تجارت یہ کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں، ظاہری فلاح کے اعتبار، دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن ان دونوں چیزوں میں بھی، کاروبار میں بھی مسلمان
وقت اور جی لگا کر وہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے ہیں، جلدی سے نفع مل جائے، جلدی سے چیز حاصل ہو جائے، جبکہ دنیا کی دوسری قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں، ایجوکیشن میں وہ کس طریقے سے محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی وقت کی قدر نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ رات دن ہم یہودیوں کا، جو دنیا کی چھوٹی سی ایک قوم ہے اور امت ہے، لیکن اس کے متعلق رات دن کہتے ہیں یہودی ایسا کرتے ہیں، یہودی ایسا کرتے ہیں۔ اس قوم نے اپنی دنیا کے لیے کیا کیا؟ آخرت تو تباہ کی انہوں نے، لیکن دنیا کے لیے کیا کیا؟ اتنی چھوٹی قوم تھی، اور جرمنی سے اور یوروپ کے ملکوں سے جب نکالا گیا، امریکہ پہنچے اور دنیا کے اندر ایک سپر پاور طاقت بن کے آگے بڑھے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی محنت نہیں۔ جو لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، یہ کیسے بڑھے؟ اپنے اوقات کی فکر کی۔ تو دنیا کے لیے بھی یہ چاہیے، تو آخرت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن مرء الاسلام ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام انسان کے اچھے مومن ہونے کی اور اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہی ہے ترکہ ما لا یعنی۔ جو چیزیں اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ لینے والی نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑا جائے۔ یہ تو فائدہ کیا دے گی؟ آج کا موبائل کا ہمارا اسراف ہمیں مختلف قسم کے گناہوں میں مختلف قسم کے آپس کے جھگڑوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہی تو سب چیزیں ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ان زندگی کے دیے ہوئے اللہ کے اوقات کی ہم فکر کریں، غنیمت کریں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرنے ہیں ملک شام کا، ستمبر سے 150-200 سال پہلے کی بات۔ ان کے ساتھ اسی پانی کے جہاز میں علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر مسٹر آرنلڈ، جنہوں نے پریچنگ آف اسلام بھی لکھی، یہ بھی سفر کر رہے تھے۔ اچانک ملاح نے اعلان کیا کہ آگے ہوا اس طرح کی ہے کہ ہماری کشتی کے داواں دول ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ہر ایک جو کچھ کرنا ہو اپنے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے کر لیجیے۔ سب لوگ پریشان ہیں۔ علامہ شبلی فرماتے میں نے دیکھا کہ مسٹر آرنلڈ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا کہ سب لوگ پریشان ہیں اور آپ اس وقت یہ لکھ رہے ہیں۔ کہا کہ شبلی، دنیا سے جاتے ہوئے دنیا والوں کو ہم سے کوئی فائدہ ہو، موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ ایک دنیا دار، ایک پروفیسر یہ سوچ رہا ہے۔ ایسی چیزیں کر کے اپنے اوقات کی قدر کر کے ان لوگوں نے دنیا میں اپنے علم کا، اپنی ٹیکنالوجی کا لوہا بنوایا۔ دوستو بزرگوں، ہمارے علماء، امام ابو یوسف دنیا سے رخصت ہو رہے، ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ شیطان کو کنکری مارنے کے وقت کا ایک مسئلہ تھا کہ سواری پر اس کو کنکری ماری جائے یا پیدل ماری۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس کنکری کے بعد دوسری کنکری مارنی ہے اس کو تو پیدل کیا جائے، اور آخری جو کنکری ہے اس کے بعد سے پھر آگے چلنا ہے، اس کو سواری پر کیا۔ یہ آپ نے مسئلہ بتلایا۔ سائل سوال پوچھنے والے باہر نکلے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ اسلامی دنیا کا قاضی القضات امام ابو یوسف دنیا سے رخصت۔ اس وقت بھی شیطان سے آخری مرحلے کی گفتگو آپ کی ہوئی، مسئلہ بتلا رہے۔ ابو ریحان بیرونی، ہندوستان کے تحفۃ الہند جنہوں نے لکھی، ہندوستان کی ہسٹری پر لمبا کلام لکھا، محمود غزنوی کے ساتھ وہ بھی یہاں آئے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم ابو الحسن الولوالدی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ نانی کو وراثت میں کیا ملے۔ اب یہ تو خود بڑی عمر کے ہیں، یہ مسئلہ ان سے وابستہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی نانی تو کب انتقال کر چکی ہوگی، یہ خود دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کو اس وقت اس وقت کا دنیا سے جاؤں تو جاہل رہ کر نہ جاؤں، یہ مسئلہ جان کر جاؤں تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میں نے یہ بھی قرآن اور حدیث کا علم آ جائے۔ دوست اور بزرگ، آج نہ ہم دنیا پڑھتے ہیں نہ دین پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت کو اپنے اوقات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا